آج ہم امام علی علیہ السلام کی ایک بہت ہی گہری حکمت نمبر 27 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حکمت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم بیمار ہوں تو اس صورتحال کا سامنا کیسے کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، زندگی میں کبھی نہ کبھی بیماری کا سامنا تو سب کو ہی کرنا پڑتا ہے نا؟ لیکن اصل امتحان یہ ہے کہ ہم اس حالت میں خود کو سنبھالتے کیسے ہیں۔ تو یہ ہے حکمت نمبر 27۔ امام علی علیہ السلام دو بنیادی باتیں کہہ رہے ہیں، ایک گھبرانا نہیں ہے اور دوسرا امید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اب یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ بیماری سے نمٹنے کے لیے ایک مکمل ذہنی اور نفسیاتی روڈ میپ ہے۔ بظاہر یہ ایک سادہ سا جملہ لگتا ہے، لیکن یقین کریں اس ایک قول میں دانائی کی کئی گہری تہیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو چلیں ان تہوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ اچھا، اس حکمت کا ایک اور ترجمہ بھی ملتا ہے جو اس میں ایک عملی پہلو شامل کرتا ہے۔ یہ صرف ذہنی حالت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیماری کو خود پر پوری طرح حاوی مت ہونے دو۔ مطلب یہ کہ جتنا ہو سکے اپنی ہمت کے مطابق اپنی زندگی کے معمولات جاری رکھو۔ تو سب سے پہلی تہ ہے نفسیاتی طاقت کی۔ ہماری سوچ، ہماری ذہنی حالت اور ہماری جسمانی صحت کے بیچ ایک بہت گہرا تعلق ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہاں اصل نقطہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی بیماری پر بہت زیادہ سوچتے ہیں، ہر وقت اسی کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم انجانے میں اسے اور طاقتور بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا دماغ جسم کو کمزوری کے سگنل بھیجتا ہے، جس سے بیماری سے لڑنے کی ہماری قدرتی طاقت یعنی ہماری امیونٹی کمزور پڑ سکتی ہے۔ یہاں دو مختلف سوچ کے انداز کا نتیجہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ بیماری کے آگے ہمت ہار دی جائے، جس سے جسمانی کمزوری اور بڑھ جاتی ہے، اور دوسری طرف اگر ذہنی رویہ مضبوط رکھا جائے اور خود کو متحرک رکھا جائے تو جسم کو خود کو ٹھیک کرنے میں مدد ملتی ہے۔ خاص طور پر چھوٹی موٹی بیماریوں میں تو یہ بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ نفسیاتی طاقت ہمیں عملی قدم اٹھانے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو آئیے اب اس پر بات کرتے ہیں کہ جب ہم بیمار محسوس کریں تو ہمیں اصل میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دو غلطیاں بہت ہی عام ہیں اور اکثر ہماری صحتیابی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ پہلی غلطی، ہر وقت اپنی بیماری کا رونا رونے سے ہم اپنے اور دوسروں کے ذہن میں بھی اس بیماری کو حقیقت سے بڑا بنا دیتے ہیں۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کے قدرتی دفاعی نظام کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے اور فوراً دوائیوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر ایک بہت ہی زبردست مدافعتی نظام ہے جو بالکل ایک اندرونی ڈاکٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ جب ہم چھوٹی موٹی تکلیف کے لیے فوراً دوائیوں کا سہارا لیتے ہیں تو ہم اس نظام کو اپنا کام سیکھنے اور کرنے کا موقع نہیں دیتے، جس سے یہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہو سکتا ہے۔ اصل حکمت اسی بات میں ہے کہ اسے اپنا کام کرنے کا وقت دیا جائے۔ چلیں اب ہم اس حکمت کی تیسری اور سب سے گہری تہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ زاویہ ہے جو بیماری کو ایک منفی چیز سے بدل کر ایک روحانی اہمیت کا موقع بنا دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور تصور ہے۔ حدیث نمبر 42 میں امام علی علیہ السلام ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ بیماری روحانی پاکیزگی کا ایک ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت سے سوکھے پتے گرتے ہیں۔ اس سوچ سے تو پورا نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ بیماری اب کوئی بوجھ یا سزا نہیں رہتی، بلکہ یہ روحانی صفائی اور خود کو بہتر بنانے کا ایک موقع بن جاتی ہے۔ یہ نقطۂ نظر ہمیں تکلیف میں بھی ایک مقصد اور صبر تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو اب جب کہ ہم نے ان مختلف تہوں کو سمجھ لیا ہے، آئیے ان تمام اسباق کو ایک واضح اور قابل عمل حکمت عملی کی شکل میں اکٹھا کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس حکمت سے ہم یہ 3 عملی قدم سیکھتے ہیں۔ پہلا، اپنے ذہن کو قابو میں رکھیں، امید کو مایوسی پر حاوی نہ ہونے دیں۔ دوسرا، اپنے جسم کے مدافعتی نظام پر بھروسہ کریں اور اسے اپنا کام کرنے دیں۔ اور تیسرا، بیماری کو اپنی روحانی ترقی کا ایک موقع سمجھیں۔ جب ہم ان تینوں پہلوؤں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو بیماری کا سامنا کرنے کا ہمارا طریقہ ہی مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ یہ صرف تکلیف برداشت کرنا نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک بامقصد اور تبدیلی کا عمل بن جاتا ہے۔ اس حکمت سے ہم نے بیماری کا سامنا کرنے کا ایک نیا اور طاقتور طریقہ سیکھا ہے۔
अगली हिकमत की गहराइयों को समझने के लिए हमारे साथ रहिएगा।